السلام علیکم۔ میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد رمضان۔ آج ہم بات کریں گے دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے پیاروں کا علاج کرواتے وقت کسی نیم حکیم یا عطائی کا گلا پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو دوائی دی ہے وہ علاج ہے یا زہر ہے۔ اس صدی کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ سائنسی ترقی جو کہ بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کو چند مفاد پرست، ناجائز منافع خور اور حریص لوگ غلط طور پر استعمال کر کے تباہی پھیلا رہے ہیں۔ ادویات جو دکھ، درد اور تکلیف سے نجات کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہیں، لیکن حضرت انسان نے انہیں لوٹ مار اور راتوں رات امیر ہونے کے لالچ میں اس عظیم تحفے کا غلط استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اور ابھی سے اس کے بھیانک نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شاید یہ بات آپ کو سن کر حیرت ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ 80% ادویات اتفاقاً دریافت ہوئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرت خود ان چیزوں کا تحفہ دے کر انسان کے دکھ درد کا مداوع کرنا چاہتی ہے۔ باقی 20% ادویات بھی انسان نے سائنتھیسس یعنی مختلف ادویات کے مرکب اور تھوڑی بہت ترمیم و تجدید سے دریافت یا ایجاد کی ہیں۔ البتہ ایک بات جو مشرقی اور مغربی طب میں مختلف رہی ہے وہ ہے تحقیق اور مثبت تنقید۔ مغرب نے ہمیشہ ہر اچھے سے اچھی دوا کے فائدے اور نقصان پر عام استعمال سے پہلے بھرپور تحقیق کی ہے، اور نہ صرف معالجوں بلکہ صارفین یعنی مریضوں تک دوا کے فائدے اور نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس ان کی اپنی زبان میں تحریری طور پر دوا کی بوتل کے ساتھ منسلک کر دیے ہیں۔ اس کے برعکس مشرقی ممالک میں نہ تو ڈاکٹر مریض کو اس دوا کے اثرات کے بارے میں بتاتے ہیں، نہ اس کے مضرات کے بارے میں کوئی اطلاع دیتے ہیں۔ دنیا اب ایک گلوبل ولیج یا ایک عالمی گاؤں کی شکل میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں برے صغیر کے ممالک یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے لاکھوں لوگ اچھی اور بری دونوں طرح کی رسومات اور طرز زندگی ان نئے ممالک میں داخل کر رہے ہیں۔ جب ان ممالک کے لوگ چھٹیوں میں چند ماہ کے لیے اپنے آبائی وطن جاتے ہیں اور کسی ڈاکٹر، حکیم یا ہومیوپیتھ کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، تو اپنے ذاتی اور خاندانی ڈاکٹر کو بتائے بغیر نئی دوا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی معجزاتی دوائیں ہیں اور ان کے زہریلے اثرات کیا ہیں، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے سے پہلے ہم ان عوامل پر گفتگو کریں گے کہ جن کی وجہ سے عام آدمی صرف چند دنوں کے افاقے کے عوض اپنے جسم کو ایسے زہر کے حوالے کر دیتا ہے جس کا کوئی مداوع ہی نہیں ہے۔ بیماریاں دو قسموں کی ہوتی ہیں: ایمرجنسی ڈیزیز یا ہنگامی امراض، کرونک ڈیزیز یا وراثتی امراض۔ عام آدمی دونوں قسم کی بیماریوں کو مصیبت اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں مریض اس کو موت کا پیغام سمجھتا ہے اور ہر قیمت پر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان غریب ممالک میں ترقی یافتہ ممالک کی برعکس نوزائیدہ بچوں سے لے کر بڑی عمر کے لوگوں تک بیماری سے موت کا واقع ہونا 50% زیادہ ہے۔ یہ تلخ یادیں یہ لوگ یورپ اور امریکہ میں 40 برس رہنے کے بعد بھی نہیں بھلا پائیں۔ بقول غالب کے یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ خوف اور یہ سوچ ان لوگوں کو ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس، ایک ہومیوپیتھ سے دوسرے ہومیوپیتھ کے پاس اور ایک حکیم سے دوسرے نیم حکیم کے پاس لے جاتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ وراثتی امراض یعنی کرونک ڈیزیز، مثلا رہائی امراض جو بہت درد اور تکلیف دیتے ہیں، یا جلدی امراض مثلا ایکزیما، سورائسس، جو مریض کو محفلوں میں شرمندہ کرتے ہیں، اپنی بیماری کو ایمرجنسی میڈیسن کے ذریعے علاج کروا لیتے ہیں۔
اور یہ نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ایمرجنسی سے نپٹنے کے قدرت نے خاص قسم کے غدود اور ہارمون انسان کے جسم میں خود رکھے ہوئے ہیں، جو حسب ضرورت داخل بھی ہوتا ہے اور تحلیل بھی ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہارمون کا نام پریڈنیسولان ہے، جو حقیقت میں قدرت کا بنی نوع انسان کے لیے ایک بیشبہ معجزاتی تحفہ ہے۔ اس کی دریافت اور اعتدال کے ساتھ ایمرجنسی میں استعمال کر کے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی جا سکی ہیں۔ عام حالات میں اس کا استعمال مغرب میں متورک اور ممنوع ہے۔ اس کے اثرات، سائیڈ ایفیکٹس بے پناہ ہیں۔ انسان کی اپنی قوت مدافعت، امیونٹی پاور تباہ ہو جاتی ہے۔ بچوں کی ہر قسم کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ بزرگوں میں پرانی دبی ہوئی بیماریاں مثلاً ٹی بی دوبارہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ نمونیا اور ہر قسم کے انفیکشن کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ خدارا ہر بیماری میں پریڈنیسولان یا اسٹیرائڈ دینا بند کریں۔ انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا بند کریں۔ دوسری خطرناک دوا میتھوٹریکسیٹ ہے، جو رہائی اور جلد کے امراض میں نہ صرف برصغیر کے ممالک کے لوگ بغیر کسی کنٹرول کے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اب یورپ اور امریکہ میں مقیم پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان علاقوں کے نام نہاد ایجوکیٹڈ یا تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی بھیڑ کی چال کی عادت ہے اور مکمل علم و آگاہی کا کمپریہنسو نالج کا فقدان ہے۔ یہ دوا کینسر کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے اور یہ ایک زہر ہے جو کینسر کے خلیات کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ زہر مریض کے صحت مند خلیات کو بھی تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ کینسر کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہو پایا ہے۔ اس وجہ سے کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر لیبارٹری میں ہر 2 ماہ میں خون کے کنٹرول کے ساتھ، کبھی کبھی احتیاط کے ساتھ رہائی اور جلدی مریضوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے تیسری دنیا کے ممالک میں صحت کے شعبے میں احتساب کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار ڈاکٹر، حکیم، نیم حکیم، ہومیوپیتھ ان خطرناک دواؤں کو خوف اور درد کے مارے مریضوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ معالج ہر قیمت اور اپنے معاشی مفاد کے لیے مریضوں کو چند ہفتوں کے لیے صحت یابی دے کر ہمیشہ کے لیے معذور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔